الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بتلائی گئی تھی کہ وہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق کی وجہ سے قتل کرتے ہیں، جس کی 3 صورتیں بتلا دی گئی تھی۔ نعوذ باللہ کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا قتل جائز ہے، کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، قصاص اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ اور تیسری صورت کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے یا اور اس کا وہ خود اقرار کر لے یا شرعی شہادتیں اس پر مل جائیں تو ان کو سنسار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قتل کی صورتیں امام المسلمین اور حکومت اسلامیہ کے ماتحت ہی انجام دی جا سکتی ہے، شخصی طور پر یا انفرادی طور پر کوئی اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں قرآن پاک میں بھی وعیدیں آئی ہیں اور متعدد احادیث بھی اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ کی طرف بھیجا، تو ہم نے صبح صبح ان پر حملہ کیا، تو ان میں سے ایک شخص پر ہم نے قابو پا لیا، میں اور ایک انصاری صحابی۔ جب اس نے ہمیں دیکھا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، تو انصاری صحابی تو اس کے قتل سے رک گئے، لیکن میں نے اس پر وار کیا اور اس کا کام پورا کر دیا۔ جب ہم واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کر دیا باوجود کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن آپ بار بار اسی طرح دہراتے رہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اتنی بار آپ نے اس کو دہرایا کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج اسلام لاتا، اس لیے کہ اسلام سے ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا آپ نے
ناراضگی والے لہجے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے کوئی اعمال کفر اور شرک کے اس سے صادر نہیں ہوتے ہیں تو اس کو مومن سمجھا جائے گا اور اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے اس کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے فتح الباری شرح بخاری۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ فدق کی جانب ایک سریہ روانہ فرمایا، ایک جماعت روانہ فرمائی۔ ان میں سے صبح کے وقت یا رات کے اخیری وقت میں ایک شخص مرداس فدقی، وہ قبیلہ فدق سے علیحدہ ہو گئے چند لوگوں کو لے کر کے، اور ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جا کر مل لوں گا۔ کہ اچانک ایک شخص کی نظر پڑی، اس کی طرف وہ حملہ کرنے کے لیے دوڑے تو مرداس فدقی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ سمجھے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص، وہ تو مسلمان تھے جنہوں نے قتل کیا اور ان کی نیت بھی اچھی تھی، کوئی اس مقصد سے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کہ یہ مسلمان ہے، اجتہادی غلطی ان سے ہوئی کہ وہ اس کو انہوں نے کافر ہی سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن راوی کہتے ہیں کہ وہ جو قاتل تھے مرداس فدقی کے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا، صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اور زمین نے ان کو اگل دیا۔ دوبارہ دفن کیا، دوبارہ اگل دیا، سیوارہ دفن کیا، سیوارہ اگل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ زمین تو اس سے بھی زیادہ بدتر آدمی کو قبول کر لیتی ہے، زمین تو اس سے بھی زیادہ بدتر آدمی کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عبرت کے لیے اس طرح لوگوں کے سامنے کسی واقعے کو ظاہر فرماتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، جو خلا ہوتا ہے، وہاں ان کی نعش کو ڈال دیا جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا، گویا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض دفعہ زمین بھی ایسے انسان کو قبول نہیں کرتی ہے، قاتل کو۔ آج کل معمولی باتوں پر مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ہتھیار نکالتے ہیں، قتل تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ من حمل علینا السلاح فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے اوپر یعنی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھائے۔ بہرحال تو قتل ایک کبیرہ گناہ ہے اور سخت جرم ہے قرآن اور حدیث میں اور اللہ کی نگاہ میں، اس کے رسول کی نگاہ میں۔ ایک اور قتل تھا زمانے جاہلیت کے اندر، وہ قتل تھا بچوں کا قتل کرنا۔ قدیم زمانے سے یہ ذہنیت لوگوں کی چلی آ رہی ہے کہ لوگوں کی آبادی بڑھے گی، بال بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ بچے زیادہ ہوں گے تو ہم کیسے ان کو کھلائیں گے؟ تو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی پہلے بھی، اور ابھی اس دور میں تو بہت ہی زیادہ لوگوں کی ذہنیت پر یہ بھوت سوار ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائے گا کون ان کو، ان کی روزی روٹی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس نظریے کی وجہ سے بعض حضرات اپنے اولاد کو بچپن ہی میں قتل کر دیتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا مہذب طریقہ جو آج کل نکلا ہے
کہ مخصوص قسم کی سیزر کر کے اور رحمدانی کو صاف کروا کے اسقاط کرایا جاتا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. تو بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کو گڑھے کے اندر دفن کر دیا جاتا. اور اس سنگین جرم کے اندر جہاں باپ شریک ہوتا تھا، ماں بھی شریک ہوتی تھی. بعض دفعہ تو ولادت کا جب موقع ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہی گڑھا کھود کے رکھ دیا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو فوراً دفن کر دیں گے. جیسے وہ پیدا ہوتی دیکھا جاتا کہ لڑکی ہے، اسی وقت گڑھے میں اس کو ڈھکیل دیا جاتا تھا. تو ایک نظریہ تو یہ تھا. قرآن پاک میں تینوں قسم کی آیات ذکر کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دینے والے ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہیں. اہل علم حضرات جانتے ہیں ہم ضمیر کا مرجع ان بچوں کی طرف ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئے، اور کم ضمیر کا مرجع ان لوگوں کی طرف لوٹ رہا ہے جو آ چکے ہیں دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی کے دینے کا وعدہ پہلے ان کو کیا جن کا وجود نہیں ہوا ابھی. وہ اللہ بتلانا چاہتے کہ وہ تو دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کی روزی لکھ دی، ان کو بھی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بے شک ان بچوں کا قتل یہ بہت بڑا خطا اور بہت بڑا گناہ ہے. تو بہرحال ایک تو وجہ یہ تھی فقر و فاقہ کے ڈر سے. دوسری وجہ یہ تھی قتل کی کہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کو یہ عار اور شرم آتی تھی کہ یہ بچی بڑی ہوگی، کسی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا اور پھر کوئی ہمارا داماد بنے گا. تو لڑکی کا نکاح کرانا اور یہ دامادی رشتے کو استوار کرنا ان کے لیے عیب اور عار اور شرم کی چیز تھی. چنانچہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس حال میں کہ وہ غم اور رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بلکہ قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے، قوم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے شرم کی وجہ سے جو اس کو خوشخبری دی گئی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یعنی وہ شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پر کیا ذلتی آتی ہے، یا زمین کے اندر میں دب مروں گا، کیا مصیبت آئے گی مجھ پر لوگوں کے منہ دکھانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. لڑکی کی پیدائش پر اتنا زیادہ رنجیدہ ہونا اور اپنے چہرے پر سیاہی کے آثار آ جانا، یہ بہت برا فیصلہ ہے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے سلسلے میں جس میں لڑکے بھی ہوتی تھی لڑکیاں بھی ہوتی تھی، بتوں کے نام پر نظر مانتے تھے، منت مانتے تھے کہ فلاں لڑکے کو میں اپنے فلاں بت کے نام پر ذبح کروں گا، فلاں کو فلاں نام کے اوپر ذبح کروں گا. تو یہ نظریہ بھی تھا. قرآن پاک میں اس کو کہا گیا صفحم بغیر علم، ایسی بے وقوفی ہے یہ نظریہ کہ جس کے لیے کوئی دلیل اور کوئی علم نہیں. تو یہ تین نظریات تھے، فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل کرنا، عار کی وجہ سے قتل کرنا، اور نظر اور منت کی وجہ سے. عبداللہ سنابی ہی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں اس کا مذاکرہ ہوا کہ ذبیح کون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جن کو ذبح کیا تو وہ کون ہے. چنانچہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سقطتم علی الخبیر، ایک باخبر انسان سے تم نے سوال کیا، میں اس کا جواب جانتا ہوں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اور اس نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ گھاس پھوس سوکھ چکی اور پانی بھی پستی میں چلا گیا ہے اور عیال بھی ہلاک ہو گئے اور مال بھی ضائع ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو غنیمت اور فے مال فے دیا ہے اس میں سے آپ ہم پر کچھ عنایت فرمائی۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے کہا یا ابن الذبیحتین، اے دو ذبی کے لڑکے آپ ہم پر عنایت فرمائیے اللہ کے عطا کردہ مال فے و غنیمت میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ سنابحی فرماتے کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہوں نے دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابن الذبیحتین کہا، یہ کیسے دو ذبی کے لڑکے آپ کیسے ہوئے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ یہ بات اور ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذبح ہونا مقدر نہیں لکھا تھا، کیونکہ خواب میں تو یہی دیکھا تھا نا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بے شک میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں ذبح کرتے ہوئے، اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ ذبح کر دیا وہ دیکھا میں نے، ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ خواب کی تعبیر بھی ایسی پوری ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے جتنے مقدمات اور اسباب تھے سب اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا، اور پھر جنت سے دمبا بطور فدیے کے بھیجا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو ایک تو آپ بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو ذبی میں سے ایک ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے خواجہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی، لیکن یہ نظر اللہ کے لیے۔ تفسیر در منصور کے اندر صراحتاً لکھا ہے نظر للہ، کہ خواجہ عبد المطلب نے یہ نظر مانی اللہ کے لیے کہ میں زمزم کا کنواں کھود رہا ہوں، اگر اس کے کھدائی میں آسانی ہو جائے اور وہ دستیاب ہو جائے تو میں اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو ذبح کروں گا۔ یہ نظر مان لی انہوں نے۔ اب زمزم کا کنواں دستیاب ہو گیا، پانی بھی بڑی سہولت سے نکل گیا، تو انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے 10 لڑکوں میں سے 10 لڑکے تھے تو قرآن اندازی کی۔ اب قرآن اندازی میں خواجہ عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام نکلا، تو ان کے ماموں نے کہا خواجہ عبد المطلب کو، خواجہ عبداللہ کے ماموں نے کہا کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیجئے اس بچے کے بدلے میں کوئی فدیہ دے کر کے، لیکن اس کو ذبح مت کیجیے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے خواجہ عبداللہ کی جانب سے 100 اونٹ فدیے میں ذبح کیے، 100 اونٹ قربانی دی۔ کئی سے اعتبار سے آپ یہ دوسرے ذبی کے بیٹے ہوئے، ابن الذبیحتین یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی اور حضرت خواجہ عبداللہ کے بھی، دونوں ذبح کے لیے پیش کیے گئے تھے لیکن ذبح ان کا نہیں ہوا۔ بہرحال بتلانا یہ کہ اس زمانے میں بتوں کے نام پر بھی ذبح کرتے تھے لوگ اپنی اولاد کو، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی، اور خاص طور پر لڑکیوں کو تو عار اور شرم کی وجہ سے یا فقر و فاقہ کے ڈر سے ذبح کر دیتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے تھے جو اس رسم جاہلیت کے بالکل مخالف تھے۔ فرزدق شاعر گزرے ہیں، ان کے اشعار ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں بھی آتے ہیں۔ تو ان کے دادا تھے ساسا، ان کے دادا ساسا تھے، تو انہوں نے زمانے جاہلیت میں جب یہ بری رسم جاری تھی تو ان کی عادت تھی کہ وہ جس بچی کے بارے میں ان کو علم ہوتا کہ یہ پیدا ہوئی اور اس کے ماں باپ اس کو دفن کر دیں گے تو اس کے پاس جاتے تھے، اس کو لے لیتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، بڑی ہونے پر اس کی شادی کر دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں کئی بچیوں کی جان بچائی، 360 کا عدد آتا ہے روایت میں، 360 بچیوں کو انہوں نے بچایا، ان کی جان ساسا نے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہی تمہیں اجر دیا کہ اسلام کی دولت دے کر احسان فرمایا، اسی عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بہرحال قبیلہ بنو تمیم کے سردار
قیس ابن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا، ایک نہیں 8 بچیوں. دارمی شریف کے اندر روایت ہے، وزین تابعی روایت کرتے مرسلن کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اسلام کی وجہ سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسلام سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. بڑا سے بڑا گناہ بھی، کتنا بھی بڑا گناہ اسلام لے آؤ معاف ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری یہاں بچی پیدا ہوئی، وہ مجھ سے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتی تھی. گھر میں جاتا تو میرے گود میں آ جاتی، میرے گلے لگ جاتی، باہر جاتا پیچھے دوڑتے دوڑتے آتی. وہ کچھ بڑی ہو گئی، تھوڑی سی سمجھدار ہو گئی، تو ایک دن میں گھر سے باہر نکلا، میرے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور ابا ابا کہہ کر کے پکارنے لگی. میں آگے چلتا رہا، میرے ہاتھ میں پاوڑا کدال تھی، کچھ رسی تھی. پوچھ رہی تھی ابا جان، یہ پاوڑا کدال اور یہ رسی کس لیے آپ لے کر کے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا تیرا جرم یہی ہے کہ تو لڑکی. بہرحال میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو باندھا. وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، مجھے کہتی رہی میں کبھی آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی، آپ میری جان نہ لیجیے. لیکن یا رسول اللہ، مجھ پر جو شیطانیت اور حیوانیت چڑھی ہوئی تھی، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ رو رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی زندگی کی. میں نے اس کے ہاتھ پیر باندھ کر کے گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اس پر ڈالنے لگا. وہ چیختی رہی، پکارتی رہی، لیکن میں نے اس پر رحم نہیں کیا. کیا یا رسول اللہ یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا، تو نے واقعہ کائے کو بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی آنسو سے، تو نے واقعہ کائے کو بیان کیا؟ حضور کو اس واقعے سے بڑی تکلیف ہوئی. حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس کو بیان کرنے دو، دوبارہ بیان کر. اس نے دوبارہ بیان کیا، دوبارہ حضور رونے لگے اور کہا یہ اپنا گناہ معاف کروانا چاہتا ہے. قربان جائے اسلام پر کہ ایسا سخت گناہ بھی اسلام معاف کر دیتا ہے اگر سچے دل سے اسلام قبول کر لے. تو بہرحال ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اس طرح قتل کیا. اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ حضرت سعید ابن زید جو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان کے والد ہوتے ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا ہوتے ہیں. حضرت اسماء بنت بکر ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہ یہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے قریش کو پکارتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں. چنانچہ انہوں نے بت پرستی بھی چھوڑ دی تھی. بتوں کے نام پر جو جانور ذبح ہوتے تھے وہ کھاتے نہیں تھے، اور یہی جو جس کی ہاں بچی پیدا ہوتی تھی جاتے تھے اس کو خرید لیتے تھے. 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ کے بدلے میں، 3 اونٹوں کے بدلے میں اس بچی کو خریدتے تھے اور اس کو پرورش کرتے تھے. وہ جوان ہوتی تو اس کے ماں باپ کو کہتے، باپ کو کیا تم اس کو رکھ کر کے اس کی شادی وغیرہ کرواؤ گے؟ وہ اگر قبول کرتے تو دے دیتے، نہ قبول کرتے تو شادی کا خرچ کر کے بھی وہ اٹھاتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہی سعید ابن زید نے حضور سے پوچھا کہ ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن تنہا امت واحدہ کی شکل میں اٹھیں گے، تنہا امت واحدہ کی شکل میں اٹھیں گے. تو بہرحال یہ بڑا سخت گناہ ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ مہذب زمانے میں کتنے گھرانے ایسے مسلمانوں کے جو سونوگرافی کروا لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی لڑکی ہے تو اس کا اسقاط کرا دیتے. 4 مہینے کے بعد اگر ہو تو وہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ انسان کو قتل کرنا. اور بعض لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ وہ کثرت اولاد سے بچنے کے لیے لڑکے بھی ہوتے ہیں تو ساقط کرا دیتے ہیں. ایسا ہمارے گھروں کے اندر یہ رواج ہوتا جا رہا ہے اور اچھے اچھے دیندار لوگ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. اگر ایسا گناہ کسی نے کر لیا ہو، اللہ سے صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا کرتا ہو تو اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.